Dear friend and family, thank you very much being here. मैं डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी आपसे मुखातिब हूँ फ़ारूकी क्लिनिक की तरफ से। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन साथ के साथ जो है ना चौंका देने वाला और परेशान कुन भी है। गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस। तकरीबन हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी मौके पे इस लफ्ज़ को सुनता है। बसा औकात हमें अपने बच्चों की शक्ल में ये बात सुनने को मिलती है, गर्दन तोड़ बुखार हुआ। कभी जवानी में, कभी बुढ़ापे में, बुजुर्गों में भी ये बीमारी उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। गर्दन तोड़ बुखार क्या होता है? गर्दन तोड़ बुखार जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसकी अलामात क्या है? गर्दन तोड़ बुखार किन जरासीम से होता है? गर्दन तोड़ बुखार क्यों हो जाता है? गर्दन तोड़ बुखार की साबित हो सकता है। गर्दन तोड़ बुखार की तशखीस किन तरीकों से की जाती है? सीटी स्कैन, MRI, ये टेस्ट क्या चीज़ होती हैं? कमर से पानी निकालने का जो टेस्ट होता है, इसका क्या मतलब होता है? गर्दन तोड़ बुखार का इलाज किस तरीके से किया जाता है? गर्दन तोड़ बुखार से बचने की शरह किस कदर होती है? गर्दन तोड़ बुखार की मुख्तलिफ अक़साम कौन सी हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में मेरे साथ रहिए। और मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि आज वाली इन्फॉर्मेशन और पुरानी जो हमारी पेशेंट प्रैक्टिस सीरीज़ की है, रेलेवेंट लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। फैमिली में, दोस्तों में, सोशल सर्कल में अगर कोई इस बीमारी से गुजरा हो, इस बीमारी में मुब्तला हो, खुदा न खास्ता, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। बल्कि एक क्वेश्चन का और इजाफा कर लीजिए कि गर्दन तोड़ बुखार क्यों हो सकता है, उसकी वजूहात क्या हैं, किन लोगों में होने की रुझान ज़्यादा है, टेंडेंसी टू हैव मेनिंजाइटिस, इसको भी हम टच करते हैं। जी, गर्दन तोड़ बुखार को गर्दन तोड़ बुखार इसलिए कहते हैं कि बुखार होता है जिसमें गर्दन में शदीद किस्म का अकड़ाव आ जाता है। जिस तरह जो हम किसी जानवर बकरे को ज़िबा करते हैं और उसकी गर्दन का गोश्त लेते हैं, जिसमें मोहरे होते हैं, हड्डी, और उसके साथ सारे का सारा गोश्त होता है। बिल्कुल हम इंसानों में भी ऐसे ही होता है कि गर्दन के अंदर मोहरों के अलावा बहुत ज़्यादा गोश्त की मिकदार होती है। जब उसके अंदर खिंचाव आता है तो फिर गर्दन अकड़ कर रह जाती है, गर्दन की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है और किसी भी शख्स को अपनी ठोड़ी को सीने पे लगाने में दुश्वारी पेश आती है, यानी कि वो हाँ वाली मूवमेंट नहीं कर सकता जिसको गर्दन तोड़ बुखार चल रहा हो। अब आम बुखार होती है, लेकिन साथ उसके सर में दर्द की शिकायत मरीज करता है। जब सर में दर्द की शिद्दत बढ़ती है, जो कि रोशनी के साथ, दिन के गुजरने के साथ, झुकने के साथ, छींक के साथ शिद्दत में इजाफा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ के होशो हवास पे इसका असर होना शुरू होता है। इंसान पहले गलूदगी की तरफ जाता है, फिर चिड़चिड़ापन उसमें आता है और बलाखिर वो कोमे में चला जाता है। ये गर्दन तोड़ बुखार की अमूमन होने वाली अलामात हैं। कुछ केसेस के अंदर पेचीदगी लाहक होती है, जिसमें किसी भी शख्स को झटके लगना, दौरा पड़ना, सांस का रुक जाना, दिल की धड़कन का रुक जाना, शदीद वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह होना, नज़र का, बिनाई का बंद हो जाना, दो नज़र आना, ये मुख्तलिफ अलामात होती हैं। गर्दन तोड़ बुखार अमूमन बच्चों में देखा जाता है और बड़ी उम्र के लोगों में देखा जाता है। एक्सट्रीम ऑफ एज लेस दैन 2 years और अबव 50 years। बच्चों के अंदर उसकी वजह अमूमन ये होती है कि बच्चों के अंदर नाक का प्रॉब्लम, साइनस प्रॉब्लम, ज़ुकाम, फ्लू ये रहता है, तो यही बात का ट्रांसमिट हो जाता है ब्रेन के अंदर। बड़ों के अंदर जो गर्दन तोड़ बुखार होने की जो वजह होती है, अक्सर उनके अंदर नाक की सोजश होती है या कानों का मुसलसल प्रॉब्लम, कान बहना, ये एक रिस्क फैक्टर होता है। या सर पे कोई चोट लगती है जिससे सर की हड्डियों के अंदर दरार पड़ती है, तो जरासीमों को वहाँ से गुजरकर दिमाग के अंदर पहुँचने का मौका मिल जाता है। गर्दन तोड़ बुखार के अंदर ये सारे का सारा जो प्रॉब्लम होता है, ये दिमाग का जो गुलाफ होता है, हमारे सर के अंदर पहले हड्डी होती है, पहले स्किन है,
اس کے اندر ہڈی ہے، ہڈی کے اندر غلاف ہے، اور غلاف کے اندر جو ہے نا محفوظ طریقے سے اللہ کی ذات نے ہمارے دماغ کو رکھا ہوا ہے. تو گردن توڑ بخار اصل میں دماغ کی جو جھلیاں ہیں اس کے اندر سوزش کا نام ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے. اس کے اندر جانا، جھٹکے لگنا، سانس کا رک جانا، اور بعض اوقات دماغ کے اندر مختلف جراثیموں کے چھوٹے چھوٹے ذروں کا جو ہے نا پھنس جانا، یہ والے مسائل پیش آتے ہیں. میننجائٹس یا گردن توڑ بخار تقریباً ہر قسم کے جراثیم سے پیدا ہو جاتا ہے. یہ بیکٹیریا اس کے سے بھی ہوتا ہے، وائرس اس سے بھی ہوتا ہے، اور ٹی بی کا جو جراثیم ہے وہ بھی میننجائٹس کا باعث بن سکتا ہے. آج یہ ٹاپک میں نے کیوں سلیکٹ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں نے ایک مریض شریف میڈیکل سٹی میں جا کے دیکھنا پڑا جس کو میننجائٹس تھا، اور وہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کو پہنچتے ہوئے اس وقت مریض کومے میں جا چکا ہے. میرے ایک عزیز ریلیٹیو ہیں جن کا ان کا یہ بیٹا تھا، نوجوان، کوئی 23-24 سال اس کی عمر ہوگی. سب سے پہلے بخار تھا، ٹیپیکل علامت تھی، سر میں درد تھی، الٹی تھی، لیکن ٹائملی چیزیں پک نہیں ہو سکیں، پیچیدگی کا شکار ہوا، ہاسپٹل گیا، کمر سے پانی بھی، ساری چیزیں، لیکن بالآخر اس وقت بہت مشکل حالات میں ہے. گردن توڑ بخار کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ گردن توڑ بخار کی تشخیص کرنے کے لیے سب سے پہلے دماغ کا سی ٹی اسکین یا دماغ کا ایم آر آئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ایم آر آئی ٹیسٹ اور سی ٹی اسکین دونوں ہی دماغ کے ایکس رے کی طرح کی فلمیں ہوتی ہیں. مریض لیٹ جاتا ہے، ایک لٹایا ہوتا ہے اس کو، اور ایک مشین کے اندر جاتا ہے، وہاں سے اس کی تصویریں لی جاتی ہیں. وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دماغ پہ سوج کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر کمر سے پانی نکالنے کا پروسیس جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس کو لمبر پنکچر کہا جاتا ہے، اور جس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہڈی میں سے پانی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. ریڑھ کی ہڈی، ان کے درمیان میں جو حرام مغز ہوتا ہے، اس کا جو راستہ ہوتا ہے، اس کی جو غلاف ہوتا ہے، وہاں سے پانی لیا جاتا ہے. سب کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پرابلم تو گردن توڑ بخار اور دماغ کی کہی جا رہی ہے، تشخیص کے لیے سیمپل جو ہے وہ کمر کے نچلے حصے سے لیا جا رہا ہے، تو کمر نیچے ہے، سر اوپر ہے، تو دونوں میں کیا تعلق ہے؟ تو میں بتاتا چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ دماغ کا گہرا تعلق ہے ہمارے حرام مغز کے ساتھ، اور حرام مغز سے نیچے جو کمر تک، جو دماغ کے اندر پانی اور جو اللہ نے ایک غلاف کا نظام رکھا ہوا ہے، غلاف کا نظام بالکل اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. جیسے ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہوتا ہے، قرآن پاک کا غلاف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اس کی تنی ہوتی ہے جو نیچے تک لمبائی کی طرف ہوتی ہے. اسی طرح جو کمر کے مہرے ہوتے ہیں، مہروں کے اندر جو جگہ ہوتی ہے، وہاں جو پانی ہوتا ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح ہمارے بلڈ میں پرابلم ہو، مریض کے بلڈ میں پرابلم ہو، تو ہم اس کا بازو سے سیمپل لے لیتے ہیں یا یہاں سے سیمپل لے لیتے ہیں، یہاں سے بلڈ کا سیمپل لیں، یہاں سے لیں، وہ شو وہی کرتا ہے جو ہمارے جسم میں بلڈ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح دماغ کے اندر سے پانی نکالنا انتہائی مشکل اور پیچیدہ کام ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے کمر کے راستے سے پانی نکالنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ریڑھ کی ہڈی سے ہرگز نہیں نکلتا، بلکہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر کی طرف جو دماغ کے غلاف کا جو راستہ ہوتا ہے دوائی استعمال کی جاتی ہے، وہ اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں جو خاص مقدار میں خاص وقت میں دیے جاتے ہیں مسلسل. عام طور پہ وہ 15 دن تک دوائی دی جاتی ہے، 2 ہفتے تک دی جاتی ہے. اگر کوئی پیچیدگی لاحق ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر یہ دورانیہ بڑھ بھی سکتا ہے. گردن توڑ بخار کن لوگوں میں ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو سر میں چوٹ لگی ہو، اگر کسی کو اکثر ناک بہتا ہو یا ناک بند رہتا ہو، سائنس کا پرابلم ہو، یا کسی کو کان بہتے ہو، کانوں کا پرابلم ہو، چہرے پہ ناک کان گلے کی کوئی آپریشن یا سرجری ہو، تو اس میں بھی گردن توڑ بخار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. آپ سب کے لیے، پبلک کے لیے دوسری بات ہے
وہ یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کسی شخص کو بخار ہو اور اس کے ساتھ سر میں شدید درد ہو، اور درد اس نوعیت کا کہ جس کے ساتھ وامٹ آ جائے، یا جس کے ساتھ جو روشنی کو دیکھ کے درد کی شدت زیادہ ہو، تو یہ میننجائٹس کی طرف بات جا سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ گردن میں اکڑاؤ ہو تو میننجائٹس ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر بخار ہو، سر میں درد ہو، ساتھ مریض غلط ملط باتیں کرے، الٹی پلٹی باتیں کر رہا ہو، یا اس کے رویے میں خرابی آ رہی ہو، تبدیلی آ رہی ہو، تو فیملی کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اس کو جو بخار ہے یہ عام بخار نہیں ہے، یہ میننجائٹس کا بخار ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ساری وہ امپورٹنٹ انفارمیشن جو میں آپ تک شیئر کرنا ضروری سمجھا، اور یقیناً یہ اس فیملی کے لیے بڑی تکلیف کا موقع ہے کہ میننجائٹس اور وہ شدت اختیار کر گیا ہے اور تب مریض کومے میں چلا گیا ہے۔ آج کی انفارمیشن جتنی آپ کو یا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہو، یا آپ کی فیملی میں کوئی عزیز میننجائٹس سے گزرا ہو اور وہ ریکور کیا ہو، یا اس کے آئے گئے ہوں، یا ایسی کوئی انفارمیشن ریلیونٹ ہو، وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اس پہ ہماری رائے لے سکتے ہیں، اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس انفارمیشن کو اپنے ان تمام احباب، فیملی، سوشل سرکل تک پہنچا سکتے ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، خدا حافظ۔